اور آج ہمارا موضوع ہوگا وہ جانور، وہ حیوانات جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کی کیا شرائط ہیں اور ان کا نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے کہ جس مقدار کے موجود ہونے پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ میں سے اکثر بھائی ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسے جانور اب نہیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو، عائد ہوتی ہو، لیکن اس سب کے باوجود شریعت کے احکام کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین کتنا کامل اور مکمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جانور جن جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سے پہلے نمبر پہ اونٹ اور اونٹنیاں ہیں، دوسرے نمبر پہ بیل اور گائے، تیسرے نمبر پہ بکرے اور بکریاں۔ یہ وہ 3 طرح کے جانور ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ گھوڑے میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، اور ہر اختلاف کا حل قرآن و حدیث ہے۔ میں یہاں پہ کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ انسان کہے کہ وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک۔ اب ایک آدمی نے گھوڑے پار رکھے ہیں، آپ کہیں جی کچھ علماء کرام نے کہا زکوٰۃ ہے تو اس لیے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور پھر آپ کہیں کچھ علماء کرام کہتے ہیں زکوٰۃ گھوڑوں میں نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ واجب ہے واجب نہیں ہے، یہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے کئی بھائی ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جس مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے اس میں وہی درست ہوگا جس کی تائید حدیث کر رہی ہے، دوسرا موقف غلط ہوگا چاہے اسے اپنانے والے اکثریت میں ہوں۔ ہاں، وہ مسائل جن میں قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہیں ملتی، واضح طور پہ اشارے ملتے ہیں، اجتہادی مسائل انہیں کہا جاتا ہے، وہاں پہ اختلاف کی کچھ گنجائش موجود رہتی ہے۔ تو میرے بھائی، اب میں گھوڑوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ علماء کرام کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیس علی المسلم فی فرسہ ولا فی غلامہ صدقہ، کہ مسلمان کے پاس جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس غلام ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے۔ کیا دلیل آپ کی؟ کہنے لگے کہ بخاری شریف میں ہی ایک حدیث اور آتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھوڑا کبھی اپنے مالک کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے اور کبھی اپنے مالک پہ بوجھ بن جاتا ہے، اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل بیان کی، فرمایا وہ گھوڑا جو اللہ کی راہ میں ہے وہ اپنے مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ جس مالک نے اپنے گھوڑے کے بارے میں یہ نیت کر رکھی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ اس گھوڑے کو چارہ کھلائے گا تو چارہ کھلانے پہ ثواب ملے گا، اسے پانی پلائے گا تو پانی پلانے پہ ثواب ملے گا، اس کا گوبر صاف کرے گا، اس کی لید صاف کرے گا تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وہ گھوڑا جو اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جو کسی نے تکبر کے طور پہ رکھا ہوا ہے، فخر کے طور پہ رکھا ہوا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں، میں باقی لوگوں سے مختلف ہوں۔ فرمایا یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے،
اور فرمایا کہ وہ گھوڑا جو اللہ کی راہ میں ہے، جس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وہاں پہ آپ نے وضاحت کی کہ گھوڑے کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر جب کسی کو ضرورت ہو تو اسے سوار ہونے کا موقع دیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو میرے بھائی، یہاں سے دور کا مسئلہ نکالا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اس میں زکوٰۃ ہے، جبکہ دوسری حدیث واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب واضح حدیث آ جائے پھر یہ مسئلہ بیان کرنا کہ جی گھوڑے میں زکوٰۃ ہے، یہ واضح طور پہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے۔ شاید فتویٰ دینے والے عالم دین کو یہ حدیث نہ ملی ہو، لیکن ہمیں تو یہ حدیث معلوم ہو چکی ہے۔ اب ہم واضح طور پہ کہیں گے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھائی، گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو عام طور پہ کسی نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی نے گھوڑے پار رکھے ہیں کاروبار کے طور پہ، بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، تو پھر ان گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، جانوروں کے لحاظ سے نہیں، کاروبار کے حساب سے۔ ہر کاروبار میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ کاروبار گھوڑوں کا ہو، چاہے وہ چڑیا کا ہو، چاہے وہ پنکھوں کا ہو، چاہے وہ قالین کا ہو، چاہے وہ کپڑے کا ہو، وہ پھر کوئی بھی کاروبار ہو۔ لیکن جانوروں میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ گھوڑے میں نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی نے اپنے استعمال کے لیے 20 گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، 100 گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور کاروبار کے طور پہ اگر ایک گھوڑا بھی رکھا ہوا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے میں بطور جانور زکوٰۃ نہیں ہے، اونٹوں میں بطور جانور زکوٰۃ ہے، بکریوں میں بطور جانور زکوٰۃ ہے، گائے میں بطور جانور زکوٰۃ ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اونٹوں میں، گائے میں، بکریوں میں جو زکوٰۃ ہے، کیا ہر اونٹ میں زکوٰۃ ہے؟ کیا ہر گائے پہ زکوٰۃ ہے؟ کیا ہر بکری پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ جس جانور میں، جس اونٹ میں، جس گائے میں، جس بکری میں، جس بھیڑ میں 3 چیزیں ہوں گی اس میں زکوٰۃ ہے۔ اس کو کہتے ہیں 3 شرائط۔ کیا کہتے ہیں جی؟ 3 شرائط۔ پہلے نمبر پہ ان اونٹوں میں، ان گائے میں، ان بکریوں میں زکوٰۃ ہے جو نصاب تک پہنچ رہی ہوں۔ نصاب سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ یعنی کہ ایک شریعت نے ایک مقدار مقرر کر دی ہے کہ اتنے اونٹ ہوں تو تب زکوٰۃ ہے، اتنی گائے ہوں تب زکوٰۃ ہے، اتنی بکریاں ہوں تب زکوٰۃ ہے۔ ایک آدھ اونٹ کے اوپر، ایک آدھ بکری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اونٹ، گائے، بکری میں زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی تعداد نصاب تک پہنچ رہی ہو۔ سونے میں کیا نصاب ہے؟ 7.5 تولے۔ چاندی میں کیا ہے؟ تو ایسے ہی جانوروں میں بھی نصاب ہے، آگے چل کے میں ذکر کروں گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی کہ وہ نصاب کی حد تک پہنچ رہے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال ان کے اوپر گزر چکا ہو۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہو؟ مثلا ایک آدمی کے پاس 100 اونٹ آئے 1 مہینہ پہلے، شعبان میں آئے، آگے رمضان آ گیا، تو کیا رمضان میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ آئندہ شعبان تک اگر یہ اونٹ رہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط نصاب ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان اونٹوں کے اوپر، ان بیلوں کے اوپر، ان بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے جو سال کا اکثر حصہ صحرا، جنگل وغیرہ میں چرتے ہوں، یعنی گھاس فری کا ہو، مالک کو خریدنا نہ پڑے۔ شریعت کی آسانی دیکھیے،
شریعت نے ظلم نہیں کیا کسی پہ. فرمایا ان بکریوں کے اوپر، ان بیلوں کے اوپر، ان گایوں کے اوپر، ان اونٹنیوں کے اوپر زکوٰۃ ہے جو سال کا اکثر حصہ فری گھاس کھاتے ہوں، فری چارہ کھاتے ہوں، مالک کو چارہ خریدنا نہ پڑے. اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں، 4 مہینے انہیں فری کا چارہ مل جاتا ہے اور باقی 6 مہینے 12 مہینے 8 مہینے انہیں خریدنا پڑتا ہے، تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ میرے بھائیوں نہیں ہے. زکوٰۃ ان اونٹوں کے اوپر ہے، ان بکریوں کے اوپر ہے، ان بھیڑوں کے اوپر ہے، ان بیلوں کے اوپر ہے جو سال کا اکثر حصہ 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے فری کا چارہ استعمال کرتے ہوں، خریدنا نہ پڑتا ہو. جانور میرے بھائیوں کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کا چارہ خریدنا پڑتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان نے رکھے ہوتے ہیں کرائے پہ دینے کے لیے، کام کاج کے لیے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہل جوتنے کے لیے کئی لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں نا، کرائے پہ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور کچھ جانور ہوتے ہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے. آج کل آپ کو پتا ہے یہ کام عام ہے کہ کسی نے بکریاں پال رکھی ہیں کاروبار کے لیے، بیچنے کے لیے، کسی نے بھینسیں پال رکھی ہیں بیچنے کے لیے، مقصد یہی ہے. فارم بنا رکھے ہیں، اونٹنیاں ہیں، تو یہاں پہ زکوٰۃ بطور جانور نہیں ہوگی، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بطور کاروبار ہوگی، بطور تجارت ہوگی، اور تجارت کے مسائل آگے چل کر آئیں گے. آج ہمارا موضوع وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکریاں، وہ بھینسیں، وہ بیڑے ہیں جو سال کا اکثر حصہ فری چارہ کھاتی ہیں اور انہیں کاروبار کے لیے نہیں رکھا گیا. ویسے پالا جا رہا ہے کہ دودھ بھی پیتے ہیں، نسل بھی بڑھتی ہے، کبھی بیچنا پڑے تو بیچ بھی دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ رکھنے کا مقصد کاروبار نہیں ہے. تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ ہے 3 شرائط کے ساتھ. پہلے بتا چکا ہوں. نمبر 1 کہ نصاب تک پہنچ رہی ہو ان کی تعداد. نمبر 2 ان کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو. نمبر 3 سال کا اکثر حصہ فری چارہ استعمال کرتے ہوں. اب ہم آتے ہیں نصاب کی طرف کہ نصاب کیا ہے. پہلے ہم اونٹوں کی طرف آتے ہیں، اونٹنیوں کی طرف، اونٹوں کی طرف. جس آدمی کے پاس 1 اونٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ 1 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے آج کل؟ جی 1.5 لاکھ. زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر. 2 اونٹ ہیں زکوٰۃ نہیں ہے. 3 اونٹ ہیں زکوٰۃ نہیں ہے. 4 اونٹ ہیں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ ہو جائیں تب زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. جب کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. کتنے اونٹ؟ جی 1 بکری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، 5 اونٹ ہیں اور 5 اونٹ 1.5 لاکھ کا حساب لگائیں، کتنی قیمت بنتی ہے 5 اونٹوں کی؟ 7.5. اب شریعت نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ 1 اونٹ زکوٰۃ کے طور پہ دے دو، 1 بکری لے کر دے دو. 1 بکری. 5 اونٹ جس کے پاس ہیں ان کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ ہے. اور وہ بھی بار بار خبردار کر رہا ہوں، ان اونٹوں کی بات ہو رہی ہے جن کا چارہ سال کا اکثر حصہ فری ہوتا ہے. 6 اونٹ ہیں پھر بھی زکوٰۃ 1 بکری ہے. 7 8 9 اونٹوں تک 1 ہی بکری زکوٰۃ ہے. جب 10 اونٹ ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں.
10 سے 14 تک کتنی بکریاں ہوں گی؟ 2. 15 سے لے کے 19 تک کتنی بکریاں؟ 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی. 20 سے لے کے 24 اونٹوں تک کتنی بکریاں زکوٰۃ ہوگی؟ 4. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کے پاس اونٹ نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہاں سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ ہمارے رب نے جو دین نازل کیا کتنا کامل اور مکمل ہے، کیسے اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں. 19 سے لے کے 24 تک کتنی بکریاں زکوٰۃ ہے؟ 4. 25 سے لے کے 35 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو پھر ان کے اوپر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ ہے. جو 25 اونٹوں کا مالک ہے اس کے اوپر اونٹ کی شکل میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے بکریوں سے کام چل رہا تھا. اور جس کے پاس 25 اونٹ ہیں وہ کتنا بڑا مالدار ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو 25 سے لے کے 35 تک زکوٰۃ کی شکل میں 1 اونٹنی دینی پڑے گی. وہ اونٹنی 1 سال کی ہو چکی ہو. اس کی عمر کتنی ہو؟ اسے کہتے ہیں عربی میں بنت مخاض. اور 36 سے لے کے 45 تک اونٹ کی شکل میں 2 سالہ اونٹنی جو ہے زکوٰۃ میں دینا پڑے گی. یعنی یہاں پہ بھی زکوٰۃ اونٹ کی شکل میں ہے تو وہ کیا ہے؟ 2 سالہ اونٹنی، جس کو عربی میں کہتے ہیں بنت لبون. 2 سالہ اونٹنی 2 سال مکمل کر چکی ہے، تیسرے سال میں داخل ہو رہی ہے. یہ اونٹنی جو ہے زکوٰۃ میں دینا پڑے گی اگر 45 تک آپ کے اونٹ ہیں، 35 سے 45 تک. 46 سے لے کے 60 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہوگی وہ اونٹنی جو 3 سال مکمل کر چکی ہو، چوتھے سال میں داخل ہو رہی ہو، جسے عربی میں کہتے ہیں حقہ. 60 سے لے کے 75 تک جس کے پاس اونٹ ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 1 ہی اونٹنی، لیکن زیادہ جو کتنے سال کی ہو رہی ہے؟ 4 سال کی، اور 4 سال کی ہو چکی ہے، 5ویں میں داخل ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے پاس کتنے اونٹ ہو چکے ہیں؟ 75. اور اب بھی شریعت زکوٰۃ کے طور پہ آپ سے 1 ہی اونٹنی لے رہی ہے. جب کسی کے پاس 76 سے لے کے 90 تک اونٹ ہوں پھر اس سے 2 بنت لبون لی جائیں گی، یعنی کہ 2 عدد ایسی اونٹنیاں لی جائیں گی جن کی عمر 2 سال ہو، تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہوں. 90 سے لے کے 120 اونٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو ان میں 2 عدد حقہ اونٹنیاں ہیں، یعنی کہ وہ اونٹنیاں جو 3 سال مکمل کر چکی ہیں، چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہیں. کہاں تک پہنچ چکے ہم؟ 120 تک. 120 کے بعد شریعت نے حساب کتاب اور آسان کر دیا. کہا 120 سے اوپر جس کے پاس اونٹ ہوں پھر حساب کتاب یہ ہوگا کہ ہر 40 اونٹوں کے اوپر 1 بنت لبون ہے، یعنی کہ 1 عدد ایسی اونٹنی جو 2 سال پورے کر چکی ہے. 2 سالہ اونٹنی ہوگی جس کے پاس اونٹ 120 سے اوپر ہیں. اور ہر 50 کے اوپر 1 3 سالہ اونٹنی ہوگی حقہ. اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون ماشاءاللہ ریاضی میں پاس ہوتا رہا ہے، کون فیل ہوتا رہا ہے. جی 150 جس کے پاس اونٹ ہیں اس کے اوپر کیا ہے؟ جی تین حقہ، یعنی 3 ایسی اونٹنیاں جو 3 سال کی ہیں. اچھا اگر کسی کے پاس 200 اونٹ ہیں تو 4 وہ اونٹنیاں جو 3 سال کی ہوں یا 5 وہ اونٹنیاں جو 2 سال کی ہوں. تو اسی حساب سے آگے حساب کتاب چلتا رہے گا. یہ تھی میرے بھائی اونٹوں کی زکوٰۃ. اس سے اسلام کی حقانیت کا علم ہوتا ہے، اسلام کتنا کامل اور مکمل دین ہے. اب میرے بھائی آتے ہیں گائے کی طرف.
کہ گائے میں نصاب کتنا ہے. کسی آدمی کے پاس 10 گائے ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جب 30 گائے ہوں کسی کے پاس تو پھر ان میں زکوٰۃ ہے. 30 گائے ہیں تو ان میں 1 سال کا بچڑا، 1 سال کی عمر کا بچڑا. 40 گائے ہو جائیں تو پھر 2 سال کا بچڑا، اور اسی حساب سے زکوٰۃ آگے چلتی رہے گی. اب اگر کسی کے پاس 100 گائے ہیں تو ان میں کیا ہے جی؟ 1 سال کے 2 بچڑے اور 2 سال کا بچڑا. 30 کے اوپر 30 60، ان میں 1 سال کا بچڑا، اور جو باقی 40 ہیں ان کے اوپر 2 سال کا بچڑا، اور اسی حساب سے آگے آپ چلتے رہیں گے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کا نام نہیں لیا، لیکن عربی ڈکشنریاں اگر اٹھا لی جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھینس جو ہے عربوں کے ہاں گائے کی ایک قسم ہے. بھینس جو ہے عربوں کے ہاں، امام ابن منذر اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے. تو اس لیے بھینس کے اوپر زکوٰۃ ویسے ہی ہوگی جیسے گائے کے اوپر ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو عربی میں بھینس جو ہے گائے کی قسم ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں، چڑیا دیکھ لیں آپ. چڑیا دنیا میں کتنی طرح کی ہیں؟ بہت طرح کی ہیں. طوطے کئی طرح کے. تو اب اگر ایک پاکستانی چڑیا ہے، ایک امریکن چڑیا ہے، وہ اس کی شکل اور ہوگی، اس کی شکل اور ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ چڑیا نہیں ہے وہ چڑیا ہی. تو ایسے عربوں کے ہاں بات ہے عربوں کی. تو عربوں کے ہاں عربی میں بھینس بھی گائے ہے، لیکن یہ گائے کی ایک مختلف قسم ہے. اب میرے بھائی آتے ہیں بکریوں کی طرف. اگر کسی آدمی کے پاس 10 بکریاں ہیں تو ان میں زکوٰۃ 20 ہیں، ان میں زکوٰۃ 30 ہیں، ان میں زکوٰۃ 39 ہیں تو ان میں زکوٰۃ 40 ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے 1 عدد بکری. دیکھیں کتنی بکریاں ہو گئی ہیں، شریعت نے چھیڑا نہیں آپ کو. جب 40 بکریاں ہو چکی ہیں اور چارہ فری کا ہے تو پھر آپ سے شریعت کہتی ہے کہ اب 1 عدد بکری دینا پڑے گی. 40 سے لے کے 120 تک ایک ہی بکری. 100 بکریاں ہیں، ایک ہی بکری زکوٰۃ. 120 تک ایک ہی بکری. 120 سے لے کے 200 تک کتنی بکریاں؟ 2. 201 سے لے کے 399 تک 3 بکریاں. پھر ہر 100 کے اوپر ایک بکری ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 1000 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ کتنی ہے؟ اور اگر کسی کے پاس 1099 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ کتنی ہے؟ 10. جب 1100 ہو جائیں گی پھر 11 بکریاں. تو اس حساب سے میرے بھائی بکریوں میں زکوٰۃ ہے. اور بھیڑیں اور بکریاں یہ شریعت میں ایک ہی چیز ہیں، ان میں ایک ہی طرح کی زکوٰۃ ہے. تو میرے بھائی آج ہمارا موضوع تھا جانوروں میں زکوٰۃ. تو اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اسی حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. اور دیگر جانوروں کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. گدھے کسی نے پال رکھے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. گھوڑے کسی کے پاس ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر یہ گھوڑے یہ گدھے بیچنے کے لیے پالے گئے ہیں، اسی مقصد سے پالے گئے ہیں، پھر ان میں کاروبار کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی. اور آج ہمارا موضوع ہوگا وہ جانور، وہ حیوانات جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کی کیا شرائط